إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال محمد بن إسحاق: ولم يلق نبي من قومه من العذاب مثل نوح علیہ السلام إلا نبي قتل. اب محمد بن اسحاق نے نقل فرمایا ہے کہ کسی پیغمبر کو اتنی ایذا نہیں پہنچائی گئی اس کی قوم کی طرف سے جو حضرت نوح علیہ السلام کو پہنچائی گئی. ہاں، صرف فرق اتنا ہے کہ بعض انبیاء کو قتل کر دیا گیا لیکن نوح علیہ السلام کو قتل نہیں کیا گیا، باقی ہر تکلیفیں پہنچائی گئی. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اوذیت فی سبیل اللہ ما لم یؤذ نبی قبلی قط، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضور پاک نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جو تکلیفیں مجھے پہنچی ہیں وہ کسی پیغمبر کو بھی نہیں پہنچی. تو معلوم یہ ہوا کہ یعنی اپنے زمانے میں نوح علیہ السلام کو جو تکلیف پہنچائی گئی تو ایسی کسی کو نہیں پہنچائی. ورنہ اگر سارے انبیاء علیہ السلام کو سامنے رکھا جائے تو سب سے زیادہ تکالیف جو ہیں وہ ہمارے آقا سرکار دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ علیہ السلام کو پہنچائی ہے. یعنی اپنے اپنے ادوار میں ہر پیغمبر کو اللہ کے راستے میں تکلیف آئی ہے، لیکن چونکہ یہ قاعدہ ہے کہ جتنا شان بڑا ہوتا ہے، جتنا اللہ نے مقام بڑا دیا ہوتا ہے، اتنی امتحان بھی بڑا ہوتا ہے. یہ ہمیشہ قاعدہ، کیونکہ سب سے افضل سب سے اکمل ذات جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، تو اس لیے آپ پر امتحان بھی زیادہ ہے، آپ پر تکلیفیں بھی زیادہ آئیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ صبر فرمایا، جیسے کہ اللہ نے حکم دیا تھا اپنے پیغمبر کو: فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، کہ اے میرے محبوب آپ بھی صبر کریں جیسے پہلے اولو العزم رسول گزرے، انہوں نے بھی تکلیفوں میں صبر کیا. اور خدا کی شان یہ ہوتی ہے، یاد رکھیں کہ جو لوگ حق کے راستے میں تکلیفیں اٹھاتی ہیں نا، ان کو پھر وہی تکلیفیں جو ہیں وہ کندن بنا دیتی ہیں. کیونکہ علماء نے لکھا ہے، اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے سونے کو آدمی تیزاب میں ڈالتے ہیں، آگ پہ دیکھتے ہیں تو بظاہر تو بڑا اس کو کٹھالیوں میں ڈالا جا رہا ہے، لیکن وہ نکلتا ہے جب تو پھر خالص سونا ہوتا ہے. اس کو تکلیفوں کے بعد پھر قدرتی بات یہی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ اپنے اپنے دور میں جتنے بڑے بڑے ائمہ کرام گزرے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، اپنے اپنے دور میں انہیں بڑی تکلیفیں پہنچائی، جیلوں میں ڈالے گئے، کوڑے لگائے گئے. لیکن خدا کی شان ہے کہ اللہ نے پھر وہ عظمت دی، اللہ تبارک و تعالی نے وہ شان عطا فرمائی کہ ان کو تکلیفیں تو برداشت کرنی پڑی، لیکن آج سینکڑوں سال گزر گئے، پوری دنیا میں انہی کا نام ہے اور انہی کی فقہ ہے. اگر کوئی چند آدمی نہ بھی مانے تو ان کی شان میں کیا کمی آ سکتی؟ نہ ماننے والے تو صحابہ کو بھی نہیں مانتے، نہ ماننے والے تو اللہ کے انبیاء کو بھی نہیں مانتے، نہ ماننے والے تو میرے محبوب کبریا کو بھی نہیں مانتے، نہ ماننے والے تو اللہ کے قرآن کو بھی نہیں مانتے. اعتراض کرنے والے تو پیغمبر کی زندگی پر بھی گستاخ اعتراض کر دیتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ بھی اعتراض کرتے ہیں، سیدنا ابو بکر عمر عثمان و علی پہ بھی اعتراض کرتے ہیں، اہل بیت رسول پہ بھی اعتراض کرتے ہیں. یہ تو ناممکن ہوتا ہے کہ کوئی ایسی ذات ہو جس کو ساری دنیا مانتی ہو، یہ تو بات ہی نہیں ہو سکتی. لازمی بات ہے کہ دن ہوگا تو رات ہوگی اور رات ہوگا تو دن ہوگی.
ماننے والے بھی ہوں گے اور انکار کرنے والے بھی ہوں گے۔ اب دیکھ لیں کہ سرکار دو عالم کو ماننے والے بھی اللہ نے عطا فرمائے، لیکن دشمن بھی تھے انکار کرنے والے۔ تو اس لیے ہمیشہ قاعدہ یہ ہے کہ جن جن علماء کو اللہ کے راستے میں تکلیفیں کاٹنی پڑیں، اسی لیے حضرت شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھئی میرے مخالف جو ہیں، میرے دشمن جو ہیں، میرے اعداء جو ہیں، ان کو تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ان کا عقل بھی نہیں ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ کیا مطلب؟ فرمایا کہ دیکھو میرے دشمن کیا کریں گے، سب سے بڑا یہ ہے کہ چلو مجھے قید کر دیں، جب مجھے قید کریں گے تو مجھے فراغت کا وقت ملے گا، میں اللہ کے دین کی بات کروں گا، کتابیں لکھوں گا، تو میرا کیا نقصان ہو جائے گا؟ میں تو اور فارغ ہو گیا، لوگوں کے ملنے سے، ملانے سے، امور سے، کام سے پابند ہو کے علیحدہ بیٹھا ہوں۔ اور اگر مجھے وہ ملک سے نکال دیں گے، سیاحت بھی کروں گا اور دین ساری دنیا میں پھیلاؤں گا، اور اگر وہ مجھے قتل کر دیں گے تو میں شہادت کے مرتبے پہ پہنچ جاؤں گا، میرے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے اور جنت میں درجات عالیہ بھی مل جائیں گے۔ تو میں تو دشمنوں سے ہر حال میں مضبوط ہوں، میرا کیا بگاڑ سکتے ہیں یا کیا نقصان کر سکتے ہیں؟ اسی لیے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے دین کے مسئلے میں جب انہیں کوڑے کھانے پڑے تو فرماتے ہیں کہ تکلیفیں تو بڑی برداشت کی، لیکن کہتے ہیں خدا جانے ان کوڑے کھانے میں کیا حکمت تھی کہ اس کے بعد پھر اللہ نے پوری دنیا میں میرے نام کو اونچا کر دیا۔ اسی طرح سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو کانٹوں پہ چلنا پڑا، سرکار دو صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت فرمانی پڑی، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو زخم اٹھانے پڑے، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدل چلنا پڑا، لیکن اللہ نے شان بھی ایسی عطا فرمائی کہ دنیا آخرت میں بھی کوئی آپ کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ اس لیے مفسر فرماتے ہیں کہ محمد ابن اسحاق نے لکھا ہے کہ آپ کو بڑی تکلیف ہے کہ 950 سال تک قوم کا مقابلہ کیا۔ وقال یزید الرقاشی انما سمع نوح لقصد ما نهى على نفسه، یزید الرقاشی فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کو نوح کیوں کہا گیا کہ وہ اپنے حال پہ بہت زیادہ روتے تھے، غم کرتے تھے، افسوس کرتے تھے، ورنہ علماء نے لکھا ہے کہ آپ کا نام شاکر تھا، اور بعض علماء لکھتے ہیں کہ آپ کا نام سکن تھا، اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ آپ کا نام جو ہے وہ عبد الغفار تھا۔ لیکن نوح علیہ السلام جو ہے یہ لقب ہے حضرت نوح علیہ السلام کا، آپ کے کثرت بکا کی وجہ سے، آپ کے کثرت غم کی وجہ سے۔ وقت کان بین آدم علیہ السلام الى نوح علیہ السلام اشد قرون کلہم الاسلام۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یزید الرقاشی کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام تک یہ 10 صدیوں کا زمانہ ہے، یعنی 1000 سال، لیکن اس وقت سب لوگ اسلام پہ تھے، کوئی جھگڑا کوئی اختلاف نہیں تھا۔ پھر جوں آبادی بڑھتی گئی تو پھر حالات اختلاف کی طرف چلتے گئے۔ قال عبداللہ ابن عباس وغیر واحد من علماء التفسیر وكان اول ما عبدت الاصنام ان قوما صالحین ماتوا فبنى قومهم عليهم مساجد وصوروا صورا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس اور ان کے علاوہ بہت سارے علماء سلف علماء تفسیر فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے بتوں کی پوجا کی ابتدا کیسے ہوئی؟ وہ کہتی ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب اللہ کے نیک بندے، اللہ کے اولیاء، اللہ صالحین کو موت آتی، فوت ہو جاتے ہیں، تو لوگ کیا کرتے کہ ان کی یادگار کے لیے وہاں ساتھ میں مسجد بنا دیتے کہ اللہ کی عبادت کریں گے، ان کے لیے دعائیں کریں گے۔ وصوروا له صورا، اور اس کے بعد پھر ان کی تصویریں بنائی گئیں، ان کی تمثیلیں بنائی گئیں، ان کی شکل کے مجسمے تیار کیے گئے۔ لیتذکروا حالهم وعبادتهم فیتشبہوا بہم، اور ان کا مقصد یہ تھا کہ جب ہم ان کو دیکھیں گے، ان کو یاد کریں گے، ان کی عبادت کو یاد کریں گے، ان کی ریاضت کو یاد کریں گے کہ دیکھو یہ اللہ کے لیے کیسی کیسی محنتیں کرتے تھے، تاکہ ہم بھی کوشش کر کے ان کے نقش قدم پہ چلیں۔ کہتے ہیں فلما طال الزمان جعلوا اجسادا علی تلک الصور، جب اور زمانہ گزر گیا اب تصویروں کے علاوہ مجسمے بھی آ گئے۔ فلما تماد الزمان ابدو تلک الاسنام وسموها باسماء اولئک الصالحین، اور جب پھر اور زمانہ گزر گیا پھر ان لوگوں نے پہلے تو صرف دیکھ کے یاد کرتے تھے، اب انہوں نے پوجنا اور سجدہ کرنا اور چومنا چاٹنا بھی شروع کر دیا۔ اسی سے پھر ان کی عبادت کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور پھر ان مجسمات کے نام بھی وہی رکھے جو صالحین کے نام تھے۔
ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ یہ اپنے زمانے کے اولیاء اللہ تھے، اپنے زمانے کے عباد صالحین تھے، اپنے زمانے کے یہ بہت بڑے لوگ تھے اللہ کے بعد میں ریاضت کرنے والے۔ تو پہلے تصویروں سے کام شروع ہوا، تصویر کے بعد پھر مجسمے آ گئے، مجسمے کے بعد پھر عبادت شروع ہو گئی۔ اس لیے ہمیشہ قاعدہ ہوتا ہے کہ ابتدا ایسے ہوتی ہے۔ آج کل بھی آپ دیکھیں جیسے قبر ہو کہیں پر، لوگ آگے آرام سے بدے غلاف ڈال دیتے ہیں اور کچھ بھی نہیں، اور جنگل ہے اور کوئی جگہ نہیں، کوئی کمرہ نہیں، کوئی کچھ ہے۔ تھوڑی دنوں کے بعد وہاں ایک مٹکا پانی کا اور 2-4 پیالے بھی رکھ دیتے ہیں کہ گزرنے والے سائے کے نیچے بیٹھ جائیں، یہاں پانی بھی پی لیں۔ جب پانی پیئیں گے دیکھیں گے یار کو مزار تو ہے، اور اس کے بعد جناب آہستہ آہستہ 4 دیواری بن جاتی ہے، پھر روضہ بن جاتا ہے، پھر منتیں منوتیاں اور شرک شروع ہو جاتا ہے۔ تو ہمیشہ ابتدا جو ہے وہ اسی طرح ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے اور ہر مسلمان کو شرک سے محفوظ فرمائے۔ اسی طرح بڑے بڑے بزرگان اب جہاں بھی دیکھ لیں آپ تاریخ پڑھ لیں، حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت علی ہجویری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت فرید الدین شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح حضرت زکریا رحمۃ اللہ علیہ، اور بڑے بڑے اولیاء اللہ جو ہیں وہ اپنے اپنے علاقوں میں اللہ کے توحید کے پھیلانے کے لیے آئے تھے، اللہ کا دین پھیلانے کے لیے آئے تھے۔ انہوں نے اپنے اپنے دور میں ہندو کو مسلمان کیا، کافروں کو مسلمان کیا، فاسق فاجر اور بگڑے ہوئے لوگوں کو ہدایت کی، اور خود جناب انہوں نے کئی سال جو ہیں عبادات میں اور محنتوں میں اور اللہ کی آگے ذکر اللہ میں گزارے۔ جب وہ لوگ فوت ہو گئے تو سجدہ شروع ہو گیا، روزے بن گئے، مزاریں بن گئیں، دربار لگ گئے اور میلے شروع ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور اس کے بعد فرماتی ہے فلما ذاق الامر صلی اللہ سبحانہ و تعالی والحمد منت رسولہ نوح علیہ السلام فامرهم بعبادۃ اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ اب مفسر فرماتے ہیں کہ جب یہ کام جم گیا، جب یہ کام لمبا ہو گیا، اللہ تبارک و تعالی نے پھر اپنی رحمت سے اور احسان فرماتے ہوئے قوم پر، بندوں پر، اللہ نے اپنا پیغمبر بھیجا حضرت نوح علیہ السلام، جنہوں نے آ کے قوم کو اللہ کی توحید کی دعوت دی اور شرک کو مٹانے کے لیے کام کیا۔ اسی کو اللہ ذکر فرماتے ہیں لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف، فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ سب سے پہلی دعوت جو حضرت نوح علیہ السلام نے دی وہ کیا ہے؟ اعبدوا اللہ، اے لوگو اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو۔ ایک موٹی سی بات یاد رکھ لو، جو بھی عبادت ہے وہ خالص اللہ کے لیے، بس ایک مسئلہ یاد ہے۔ اب دیکھیں نا جی، آپ قربانی کرتے ہیں عبادت ہے، آپ منت مانتے ہیں عبادت ہے، آپ اعتکاف بیٹھتے ہیں عبادت ہے، روزہ رکھتے ہیں عبادت ہے، نماز ہے، رکوع ہے، سجود ہے، سور ہے، پکار ہے، دعا ہے، سب عبادت ہے، اور یہ اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں۔ اگر اللہ کے سوا کسی کو اس میں شریک کرے گا تو مشرک بن جائے گا، یعنی اگر اللہ کے نام کی بھی منت ہے اور پیر کے نام کی بھی منت ہے تو مشرک بن گیا۔ اگر اللہ کے نام پہ بھی بکری ذبح کرتا ہے اور بزرگ کے نام پہ مزار پہ جا کے بھی اٹے گھٹے چڑھاتا ہے تو شرک ہو گیا۔ اگر اللہ کو بھی پکارتا ہے کہ یا اللہ یا اللہ یا ربا یا رحمان، اور نبی کو بھی پکارے کہ یا نبی اللہ یا رسول اللہ تو شرک ہو گیا۔ یا جبرائیل یا میکائیل یا دستگیر تو شرک ہو گیا، کیونکہ پکار جو ہے وہ عبادت ہے۔ آپ پہلے پڑھ چکے ہو ادعوا ربکم، اپنے رب کو پکارو۔ اللہ کے سوا کسی کو پکارنا جو ہے یہ ندا جو ہے یہ شرک اکبر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو شرک سے بچائے۔ تو نوح علیہ السلام نے ابتدا فرمائی، اپنی قوم کو دعوت دی، اور اس کے بعد فرمایا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم۔ آپ نے فرمایا کہ من عذاب یوم القیامہ اذا لقیتم اللہ وانتم مشرکون بہ، اے لوگو اگر تم شرک پہ بر گئے اور قیامت کا دن آ گیا تو پھر اس دن بڑا سخت عذاب ہوگا، کافروں کے لیے عذاب ہوگا جس کا تم تصور نہیں کر سکتے۔ عذاب اللہ یعذبہ احد ولا یوثق وثاقہ احد، اللہ نے فرمایا کہ قیامت میں پھر ہم جو عذاب دیں گے اس جیسا کوئی عذاب نہیں دے سکتا۔ اس لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آپ اپنی قوم کو ڈراتے تھے عذاب یوم عظیم سے،
وقال الملأ من قومه انا لنراك في ضلال مبین. ہمیشہ یاد رکھیں کہ جتنے بڑے آدمی ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ دین کے مخالف ہوتے ہیں. جتنے بڑے بڑے سردار، جتنے بڑے بڑے قبائل کے شوسا، جتنے بڑے بڑے سرمایہ دار گزرے ہیں، تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، فرعون دیکھ لیں، قارون دیکھ لیں، نمرود دیکھ لیں، شداد دیکھ لیں، حامان دیکھ لیں، سرکار دو جہاں کے زمانے میں ابھی جہل دیکھ لیں، امیہ بن خلف دیکھ لیں، ولید بن المغیرہ دیکھ لیں، سب بڑے لوگوں نے مخالفت کی. ہر دور کے بڑے لوگ جو ہوتے ہیں وہ دین کے دشمن ہوتے ہیں. ان کو پتا ہوتا ہے کہ اگر ہم نے نبی کی بات مان لی تو پھر تو نبی کا غلام بننا پڑے گا، پھر ہماری سرداری ورداری تو ختم ہو گئی، ہماری ٹور اکڑ تو ختم ہوگی، پھر لوگ تو آپ کے ساتھ لگ جائیں گے. اس لیے اس وقت بھی قال الملأ من قومه، آپ کی قوم کے سرداروں نے بھی کہا انا لنراک فی ضلال مبین، کہ نوح علیہ السلام ہمیں تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ خود کھلی گمراہی میں پڑ گئے ہیں. کیا مانا؟ باپ دادے کا دین ہم سے چھڑوا رہے ہیں. یہ طریقہ جو سینکڑوں سال سے ہم اس پہ چلے آ رہے تھے، آپ کہتے ہیں کہ غلط ہے، تو کیا وہ سارے لوگ غلط تھے؟ معلوم ہوتا ہے آپ اکیلے ہی غلط ہیں نا، آپ کھلی گمراہی میں پڑے. اور پھر آپ ہمیں کہتے ہیں کہ کسی کو بھی نہ پکارو، ایک اللہ کو پکارو. ایک خدا سارے کام کیسے کر سکتا ہے؟ معلوم ہوتا ہے آپ خود رستے سے ہٹ گئے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. اسی لیے یاد رکھیں کہ ہندو ہے، سکھ ہے، یہودی ہے، مشرک ہے، کافر ہے، ہر آدمی سمجھتا ہے کہ میں حق پر ہوں. اسی طرح آج کے دور میں بھی دیکھ رہے ہیں، جو دشمن صحابہ ہے وہ کہتا ہے میں سچا ہوں، جو دشمن اہل بیت ہیں وہ کہتے ہیں ہم سچے ہیں. اسی طرح خوارج ہیں، نواسب ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم سچے ہیں. اسی طرح قدریہ ہیں، کرامیہ ہیں، جبریہ ہیں، جتنے فرقے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم سچے ہیں. اسی طرح جو لوگ قبروں پہ سجدے کرتے ہیں، مزاروں پہ سجدے کرتے ہیں، غیر اللہ کی منتیں مانتے ہیں، اور اپنے نفع نقصان کو یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہمارے ساتھ تو جی جو کچھ ہو رہا ہے نا داتا کا کرم ہے. بس اس سے بڑا شرک کیا ہوتا ہے؟ کرم تو سب پہ اللہ کا ہے، داتا پر بھی اللہ کا کرم ہے، حضرت ہجویری پر بھی اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ان کو یہ مقام بخشا. اچھا بس جی ہمارے پاس تو جناب دیکھیں کوئی عمل نہیں، بس کرم والی سرکار کا کرم ہے. تو اس کا کرم ہے تو اکرم الاکرمین تو خدا ہے. جب کسی دوسرے کا کرم ہے تو اسی کا نام تو شرک ہے. اور شرک کیا ہوتا ہے؟ اسی طرح جیسے بہت سارے مسلمان آج بھی اچھے خاصے سمجھدار جب آ جائیں تو کہو اچھا بھائی ماشاء اللہ آپ عمرے پہ آئے، اللہ مبارک کرے. وہ کہتے ہیں جی بس حضور نے بلایا ہے، یعنی ان کو اللہ نے نہیں بلایا، ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تبارک و خدا کے بندے جب حضور عمرہ کرنے آتے تھے تو حضور کو کس نے بلایا؟ کوئی عقل کی بات کرو، کچھ سمجھے. یعنی بجائے اس کے کہ آدمی یہ کہے کہ جی الحمدللہ مجھے اللہ نے موقع دیا ہے، اللہ نے مجھے سعادت بخشی ہے کہ میں عمرے پہ بھی حاضر ہو گیا، میں مدینہ پاک میں بھی جاؤں گا، میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری بھی دوں گا. لیکن یہ کہنا کہ خدا کا نام ہی نہیں جی مجھے تو بس حضور کی نظر کرم ہے، حضور نے بلایا. اور کتنے لوگ ہیں جو آتے ہیں ان کو پوچھے، وہ کہتے ہیں جی ہم تو مدینے آئے ہیں، ویسے ہم نے کہا چلو مکہ بھی دیکھ رہے ہیں، اور ہمیں مکے سے کیا تعلق ہے جی، ہمارا تو سب کچھ ادھر ہے، ادھر ہمارا کیا رکھا ہے. اس سے بڑا شرک اور کفر کیا ہوتا ہے؟ یعنی حضور تو روتے جائیں، حضور پاک تو کہیں کہ واللہ انک لخیر ارض اللہ، اے سرزمین مکہ تو ساری کائنات میں افضل ہے، اگر میری قوم مجھے مجبور نہ کرتی تو میں تمہیں چھوڑ کے کبھی نہ جاتا. حضور پاک تو یہ فرمائے کہ قیامت والے دن بھی جب میں روزے سے اٹھوں گا تو مکے والوں کا انتظار کروں گا، مکے والے جب آ جائیں گے تو ان کو اپنے داہنے ہاتھ پہ رکھوں گا اور مدینے والوں کو بائیں ہاتھ پہ رکھ کے پھر محشر میں لے جاؤں گا. یعنی حضور کے دل میں تو مکے والوں کا یہ عدم. اور پھر سرزمین مکہ میں ایک نماز کا 1 لاکھ ہے، مدینہ منورہ کی مسجد میں صحیح روایات میں ایک نماز کا 1000 ہے، اور بعض روایات ہیں جو ضعیف ہیں جس میں ایک نماز کا 50,000 ہے. چلو اگر ہم 50,000 بھی مان لیں پھر بھی مسجد الحرام میں 1 لاکھ ہے. لیکن یہ کہنا کہ جی ہم تو آئے ہی مدینے کے لیے، مکے سے ہمارا کیا کام ہے؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. اللہ نے حج مکے کے لیے رکھا ہے، مدینے کے لیے تو نہیں رکھا. اللہ نے تو مدینے والے کو بھی حج پہ مکے بلایا ہے کہ مکے میں آؤ، طواف کرو، مینا جاؤ، مزدلفہ جاؤ، عرفات جاؤ، پھر حج قبول کروں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی عمرے کے لیے مکے میں تشریف لے آئے، اور اس کے لیے آپ کو کتنی تکلیفیں برداشت کرنی پڑی.
تو اصل میں یہ معمولی بات نہیں ہوتی. اسی طرح آہستہ آہستہ پر شرک آ جاتا ہے. کوئی بھی بات ہوگی بس دعا کریں جی، اور جی ہمارے پاس حضرت عمل تو ہے کوئی نہیں، لیکن بس جس مرشد کا ہم نے لڑ پکڑا ہے نا، مرشد بڑا مضبوط ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ کے راستے میں تو نبی کانپ رہے ہوں گے تو مرشد کیا کریں گے؟ خدا کے بندے کچھ خوف. قیامت والے دن تو آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ایسے کانپ رہے. حدیث میں آتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ فرمائیں گے کہ انت قلت للناس، تو 500 سال تک تھر تھر کانپتے رہیں گے، ڈر کے بارے جواب نہیں دیتے. 500 سال کے بعد عرض کریں گے کہ مولا میں یہ بات کیسے کہہ سکتا ہوں، میں نے تو یہ بات نہیں کی. تو خدا کے بندے کچھ یہی شرک ہوتا ہے، اسی کا نام شرک ہوتا ہے. اور کئی لوگ ہوتے ہیں ایسے بیٹھے بیٹھے کہ جی میرا بڑی مشکل پڑ گئی تھی جی، بس مرشد کے پاس گئے نا جی، بس کمال ہے جی، مرشد نے میری مشکل ایسے حل کر دی جی، بس ختم ہو گئی کہ وہ جان دی دیر سیکھے. یعنی خدا کے ہاتھ ان کی مشکل حل ہوتی ہی نہیں، کیونکہ اللہ کیسے حل کرے جو خدا کو مانتے ہی نہیں. جب اللہ کے ساتھ توحید کا تعلق نہ، مشکلیں تو یہودیوں کی بھی حل ہو جاتی ہیں، مشکلیں تو نصرانیوں کی بھی حل ہو جاتی ہیں، مشکلیں تو ان لوگوں کے بھی حل ہو جاتی ہیں کہ شیطان کو پکارتے ہیں. کام تو سب کے ہو رہے ہیں نا دنیا میں. بچے کافروں کے نہیں ہوتے، بچے سانپوں کے نہیں ہوتے، بچے جو ہیں کتے کے اور خنزیر کے نہیں ہوتے، صرف بندے کے ہوتے ہیں. ان کی نسل کون بڑھا رہا ہے؟ یہ تو اللہ کا نظام ہے، چلے گا. دوست کو بھی ٹھنڈی ہوا لگے گی، دشمن کو بھی ٹھنڈی ہوا لگے گی. اصل بات تو یہ دیکھنے والی ہے کہ تمہارے اندر دین کی اتباع ہے کہ نہیں، تمہارے اندر اتباع محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ نہیں. اور اسی کا نام ولایت ہے. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ آدمی ہوا میں اڑتا ہے، آگ پہ چلتا ہے، دریاؤں پہ چلتا ہے، اس کو ولی نہ سمجھنا جب تک کہ وہ متبع نہ ہو سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. کیونکہ ہواؤں میں اڑنا کمال ہوتا تو پھر مکھی تو نہ اڑتی نا، ہوا میں تو مکھی بھی اڑ لیتی ہے. اگر اسی طرح دریاؤں پہ چلنا کمال ہوتا تو کئی پرندے ہیں دریا کے اوپر بیٹھے رہتے ہیں، ان کے پر بھی نہیں بھیگتے، آرام سے سیر کرتے رہتے ہیں، آرام سے جناب تیرتے رہتے ہیں، اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، دریا کی لہروں پہ مزے مزے سے جھوٹ لے رہے ہیں. اسی طرح آپ کو کہنا کہ اچھا جی یہ حضرت جو ہیں جی رات کو جاگتے ہیں، تو رات کو تو مرغے بھی جاگتے ہیں. یہ کوئی بڑی بہادری والی بات تو نہیں ہوتی. یہ کہنا جی سبحان اللہ، حضرت کی نظر جو ہے نا دور سے دیکھ لیتی ہے، تو چیل کی نظر بھی دور سے گوشت دیکھ لیتی ہے. کون سا کمال ہے؟ یہ تو کوئی کمال نہیں. کمال تو اتباع محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کا اٹھنا بیٹھنا، سیرت صورت، چلنا پھرنا بولنا سب اتباع ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ. وہ اللہ کا ولی ہے، اس کا دامن پکڑ لو، اس کی صحبت اختیار کرو اور اس کی صحبت سے فائدہ اٹھاؤ. لیکن نظر یہ ڈالو کہ جب اٹھتا ہے بیٹھتا ہے بولتا ہے چلتا ہے. اب دیکھو نا کہ ایک آدمی بڑا پیر ہو لیکن غیر محرم عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، سب کے ساتھ باتیں کر رہا ہے، سمجھ لو یہ پیر ولی نہیں، یہ بھی شیطان ہے. کیونکہ غیر عورتوں کے ساتھ بیٹھنے والا تو محمد مدنی کا غلام نہیں ہو سکتا. حضور پاک نے کبھی غیر عورت کو ہاتھ ملائے؟ تو یہ کیسا پیر ہو گیا غیر عورت کو ہاتھ ملائے یا غیر عورت سے بات کرے؟ سرکار دو عالم نے کبھی بے پردہ عورتوں کے ساتھ بات کی ہے؟ حضور تو کافر عورتوں کے ساتھ بھی پردے میں بات کرتے ہیں. یہ اچھا پیر ہے کہ عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، کس سے سنا رہی ہیں، توید لے رہی ہیں، کوئی حضرت کے پاؤں دبا رہی ہیں، کوئی حضرت کو مٹھیاں بھر رہی ہیں، ماشاءاللہ انا للہ. اور یہ مرشد بھی ہے، یہ مرشد تھوڑے ہوتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تبارک و تعالی ایسے مرشدوں سے تو بچائے. مرشد وہ ہوتا ہے کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون. اللہ نے ولی کی تعریف بیان کر دی ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ میرے ولیوں پر کوئی خوف کوئی غم نہیں. لیکن ولی کون ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو مجھ پر ایمان لائے اور مجھ سے ڈرنے والے ہیں. تو جو غیر محرم عورتوں کو مٹھیاں بھرواتے ہوں، جو غیر محرم عورتوں کے سامنے بیٹھ کے جناب ان کے لیے توید لکھتے ہوں، جو غیر محرم عورتوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانے کھاتے ہوں اور گپیں لگاتے ہوں اور تعریفیں کرتے ہوں کہ جی کمال ہے مرید تمہاری بیوی کھانا پکانے کی، یار بڑی اس کے ہاتھ میں شیرنی ہے. یہ پیر ہوتا ہے؟ کس نے کہا ہے آپ کو یہ پیر ہوتا ہے؟ لوگوں کی عورتوں کی تعریف کرے کہ تمہاری بیوی کے ہاتھ میں بڑی لذت ہے کھانے کی، یعنی مانا پورے وجود میں پھر کتنی لذت ہوگی.
جب ہاتھ میں اتنی لذت ہے. انا للہ. شیطان ہوتے ہیں، پیر شیر نہیں ہوتے، یہ مستدرج ہوتے ہیں. ولی وہ ہوتا ہے. حضرت حسن بصری دیکھو ولی ہے، بایزید بستامی دیکھو ولی ہے، نظام الدین اولیاء دیکھو ولی ہیں، حضرت محبوب سبحانی دیکھو ولی ہیں. وہ لوگ اولیاء ہیں کہ جن کی نظریں بھی کبھی غیر محرم پہ نہیں پڑی. اللہ تبارک و تعالی نے ان کو محفوظ رکھا. اللہ تبارک و تعالی نے ساری زندگی قرآن میں گزر گئی ہے، حدیث میں. اللہ تبارک و تعالی 40 سال بیٹھے ہیں عبادت میں. اور اگر کوئی بندہ آیا ہے دعا کرنے کے لیے کہ حضرت میرے لیے دعا مانگے، کہا بھائی اچھا تم بھی دعا کرو، میں بھی کرتا ہوں، دیکھیں اللہ کسی کی سن لیں گے. چلو کٹھے مل کے دعا کرتے ہیں، اللہ پاک شاید کرم فرما دے. اور جناب میں تو اس کے دروازے پہ بیٹھا ہوں، بھیک مانگ رہا ہوں، اس کی مرضی ہے وہ سن لے، مرضی ہے نہ سنے. ان کا لباس دیکھیں گے تو سنت کے مطابق ہو. مجال ہے کہ ان کے کپڑے سنت کے خلاف ہو، ان کا جوتا سنت کے خلاف ہو، ان کی پگڑی سنت کے خلاف ہو، ان کا چہرہ سنت کے خلاف ہو. ان کے چہرے سے ایک ایک لفظ سے سنت رسول کی خوشبو آئے. سمجھ لو کہ یہ اللہ کا ولی ہے، اس کا دامن نہ چھوڑو. اور جو میرے مدنی کا مخالف ہو وہ ولی نہیں ہو سکتا. نبی کا مخالف شیطان ہو سکتا ہے، نبی علیہ السلام کا مخالف جو ہے وہ زندیق ہو سکتا ہے، حضور کا مخالف جو ہے کوئی ابلیس کوئی بدبخت ہو سکتا ہے. وہ ولی نہیں. ولی ہو اور نبی کا مخالف ہو، عجیب بات ہو سکتا ہے. حضور کی اتباع کے بغیر ولایت ایسے کوئی ریوڑیاں ہیں بازار میں بکتی ہیں، جو چاہے لے لیں. یہ نہیں ہوتا. باقی یہ جو لوگوں نے قصے بنائے ہیں، مجذوب کا معنی ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے دنیا کے قصے چھوڑ کے اللہ کی طرف دل لگا دیا. یہ معنی نہیں ہوتا کہ وہ نماز چھوڑ دے، روزہ چھوڑ دے، حج چھوڑ دے، کپڑے اتار دے، پھر وہ مجذوب ہوتا ہے. یہ معنی نہیں ہوتا. یہ تو لوگوں نے بے وقوفی اختیار کر رکھی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہدایت عطا فرمائے. اور قومیں اتنی پاگل ہو گئی ہیں کہ بس اللہ ہدایت عطا فرما دے، ورنہ کسی تقریر کے بس میں کچھ نہیں ہوتا. اس لیے جناب اب دیکھو نبی کو کہتے ہیں کہ آپ گمراہ ہیں. کافر نبی کو کہہ رہے ہیں کہ انا لنراک فی ضلال مبین. قال الملأ من قومه ان الجمهور والسادة والكاتب الكبراء منهم. ان کے جو بڑے بڑے سردار تھے کیا کہتے ہیں؟ انا لنراک فی ضلال مبین. اے بھی دعوت کی یا نہ علاقہ کی بات لیا تھی رسام الذی وجنا علیہ آبانا وہکذا حال الفجار انما یرون الابرار فی ضلالۃ کقولہ تبارک و تعالی. حضرت نوح علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ آپ جو ہمیں آ کے کہتے ہیں بتوں کی عبادت چھوڑ دو، باپ دادے کے دین کو چھوڑ دو، ہم نے اسی حال میں اپنے باپ دادے کو پایا ہے، کیا وہ سارے کے سارے غلط تھے؟ آپ غلط ہیں. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کافروں کا ہمیشہ یہی حال ہوتا ہے کہ وہ ایمان والوں کو گمراہ سمجھتے ہیں. اسی طرح ابرار اور فجار کا مقابلہ ہے. جو فاجر ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں جی چھوڑو جی نیک بندے، اس کو کہو نا جو شرابی ہے، کبابی ہے، زانی ہے، بدماش ہے، اس کو کوئی یار یہ بندہ اور چھوڑو جی ان کے نیک آدمیوں کو ہم جانتے ہیں، دفع کرو جی. اب کیا نیک آدمی ہے؟ اور میاں اس کے پاس کوئی جنت کا سرٹیفکیٹ ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے. تو اسلام قرآن کہتا ہے کہ اسی طرح ہمیشہ آیا ہے کہ ہر باطل جو ہے وہ حق والے کے بارے میں یہی خیال کرتا، ہر بد کردار جو ہے وہ صالح کو برا سمجھتا، ہر بے نماز جو ہے وہ نمازی پہ مذاق کرے گا. یعنی وہ خود تو نماز پڑھتا نہیں، اور لیکن جو نماز اچھا جی ماشاء اللہ آپ جنت سے ہوا ہے، اچھا ماشاء اللہ آپ کو فرشتہ بھی ملا تھا آپ کو مسجد میں، مذاق اکٹھا ہو. یہ نہیں سمجھ رہا کہ میں کافر ہو رہا ہوں، میں اللہ کی بغاوت کر رہا ہوں. چلو ایک میں نے نماز بھی پڑھی، دوسرے نماز پڑھنے والے پہ طنز کر رہا ہوں. میں خود قرآن نہیں پڑھتا، قرآن پڑھنے والے پہ طنز کر رہا ہوں. میں خود دین پہ نہیں چلتا، دین پہ چلنے والوں پہ طنز کر رہا ہوں. میں تو کافر ہو رہا ہوں. ایک آدمی خود داڑھی نہیں رکھتا، دوسرے سے اچھا جی ماشاء اللہ داڑھی نہیں آپ کی تو جھاڑی ہے جی. وہ سمجھتا ہے مذاق ہے، یہ نہیں سمجھا کہ میں کافر ہو گیا. اللہ کے نبی کی سنت پہ مذاق اڑانا جو ہے آدمی کافر ہو جاتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی کی سنت کی تضحیق کرنا جو ہے بندہ کافر ہو جاتا. یعنی اسی سے چھوٹی سی بات کا اندازہ کریں کہ ایک مولوی صاحب تھے، انہوں نے حدیث میں پڑھا کہ حضور فرماتے ہیں کہ جو بندہ امام سے پہلے سر اٹھائے اللہ اس کے چہرے کو گدھا کا چہرہ بنا دے. یعنی امام نے ابھی اللہ اکبر نہیں کیا، وہ پہلے سر اٹھا گیا. امام نے ابھی سلام علیکم نہیں کیا، اسے پہلے گردن پھیر دی. تو اللہ کے نبی نے ناراض ہو کے فرمایا کہ اللہ ایسے لوگوں کے چہروں کو گدھا کا چہرہ بنا دی. احمد ہے
امام اسی لیے تو ہوتا ہے کہ ہم امام کی پیروی کریں، اسی لیے تو 5 دفعہ ہمیں امام کے پیچھے کھڑا کیا جاتا ہے تاکہ ہم امام کی اتباع کرنا سیکھیں، ہم امام کی پیروی کرنا سیکھیں، ہم ایک آدمی کے پیچھے چلنا سیکھیں، ہمارے اندر اتباعیت آ جائے، ہمارے اندر سکون آئے، اعتدال آئے، نظم آئے، ضبط آئے۔ تو یہ کیسا آدمی ہے؟ تو اس مولوی کو دماغ میں خیال آ گیا، کہنے لگا یار ایسے حضور پاک نے فرمایا تو ہے، یہ تھوڑا ہے کہ انسان کا چہرہ جو ہے وہ گدھا کا بن جائے گا۔ تو ایک دن آمدن نماز سے پہلے سر اٹھایا، یہی نیت کر کے چھوڑے یار کیا گدھا کا چہرہ بن، جب اٹھایا تو اللہ نے گدھے کا چہرہ بن۔ ساری زندگی پھر کپڑا ڈال کے رکھتے تھے کہ کیا چہرہ دکھائیں، کسی کے سامنے کیا کھولیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطا تھا۔ اسی طرح علماء نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک دن حدیث مبارک میں آیا کہ جو لوگ طالب العلم ہیں، جو اللہ کے قرآن حدیث پڑھنے والے طالب ہیں، جب وہ قدموں کے نیچے پر اپنے بچھا دیتے ہیں، تو یہ حدیث مبارک میں آیا۔ اچھا، مقصد یہ تھا کہ فرشتے تعظیم کرتے ہیں۔ تو ایک بدبخت بیٹھا تھا طالب العلم، کہنے لگا استاد جی ہمیں کبھی نظر تو نہیں آئے فرشتے نہ پر بچھاتے ہوئے، چلو آج میں جوتے کے نیچے لگاتا ہوں، اتنے بڑے بڑے کیل میں فرشتوں کے پر کو ٹھوک دوں گا، دیکھوں گا کہاں بھاگتے ہیں۔ پھر استاد نے کہا بدبختی حدیث رسول ہے، کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے کہا جی کیسے پر بچھاتے ہیں اور قدموں کے نیچے پر بچھاتے ہیں، اور یہ تو بات ایسی ہے۔ اس نے جناب جا کے باقاعدہ کیلیں خریدی، اپنے جوتے میں کیلیں لگوائی، اور جب چلے تو ایسے مارے زور زور سے، تاکہ بھی فرشتوں کو مار رہا ہوں۔ مسجد تک نکلا، گھر تک نہیں پہنچا کہ دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئی، ساری زندگی لنگڑا ہو کے پڑا رہا۔ اس لیے یہ نہ سمجھا کریں، کبھی کبھی اس کا جلال آ جاتا ہے جب تم حضور کی داڑھی پہ اعتراض کرو گے یا کسی نبی کی سنت والے پہ اعتراض کرو گے۔ اگر ایک آدمی نے پگڑی باندھی ہوئی ہے، پنڈلی پر چادر ہے، بیچارے کے جیب میں مسوا کہنے دیکھو جی ہے یہ کارٹون جا رہا ہے جی، کو بندہ تھوڑا ہے جی، لباس ہے۔ اگر کوئی عورت بیچاری شرعی پردہ پہنے ہوئے کہتے ہیں دیکھو جی ہیلی کاپٹر اترا ہے زمین پہ، ابھی یہ کوئی برقع ہے؟ یہ قید خانہ ہے کہ برقع ہے؟ یہ کیا خیمہ لگا ہوا ہے مینا کا؟ تو اللہ کو جب جلال آتا ہے نا تو پھر یہ تمہیں خیمے کیا خیمے بھی نہیں ملیں گے، نہ قبر میں جگہ ملے گی۔ پھر ایسے وقت بھی ہو جاتا ہے کہ لوگ دفن کرتے ہیں اور قبر اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہیں۔ اس بدبخت کو میں قبول کرنے کے لیے بھی تیار نہیں جو دین محمد پہ اعتراض کرتا ہے، صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اسی لیے ہمیشہ خیال کیا کریں۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کسی لنگڑے کو دیکھو، کسی بیمار کو دیکھو تو کہو الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک اللہ، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اس امتحان میں نہیں ڈالا۔ یہ دعا پڑھ لو تو اللہ تمہیں اس بیماری سے بچا لے گا، اور اگر کبھی تم نے طنز کی تو اللہ تمہیں بھی دوسری طرح کر سکتا ہے نا۔ پھر کیا ہوگا جب تم بھی اسی حالت میں پڑے ہوگے؟ چلو آج اس کا تو کوئی ہاتھ پکڑنے والا ہے، پتہ نہیں تمہارا ہاتھ پکڑنے والا بھی نہ ہو۔ اچھا ان کو تو کوئی ریڈی پہ بھی لے جانے والا ہے، پتہ نہیں ہمیں وہ بھی نصیب نہ ہو۔ ان کے تو جنازے کو کوئی کندھا بھی دے رہا ہے، پتہ نہیں ہمیں کوئی کفن دینے والا بھی نہ ملے، ہمیں کوئی جنازہ پڑھانے والا بھی نہ ملے۔ اس لیے کبھی دین پر خبردار اعتراض نہ کیا کریں، سنت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کبھی اعتراض نہ کیا کریں۔ اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ ہمیں اتباع سنت کی توفیق دے، اور اگر خدا نہ کرے محروم ہیں تو پھر اعتراض نہ کریں، بچیں، توبہ کریں۔ کبھی لفظ غلط زبان سے نکل جائے تو فوراً استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اسی طرح کسی بزرگ آدمی کے بارے میں کوئی طنز کر بیٹھو تو فوراً چلے جاؤ کہ حضرت میری زبان سے نکل گئی تھی بات، مجھے معاف کر دیں، میں آپ کا گلہ کر بیٹھا، میں نے آپ کو گالی دی، میں نے آپ کو برا کہا، میں نے آپ کے خلاف سازش کی، میں نے آپ کے خلاف جھوٹے قصے کہانیاں بنائی، حضرت میں نے توبہ کی، آپ بھی مجھے معاف کر دیں۔ کیوں؟ یہاں حقوق العباد ہے، اللہ توبہ سے اپنا حق تو معاف کر دیتا ہے، لیکن جس کا تم نے گوشت کھایا ہے اس کا حق تو معاف نہیں ہوتا نا جب تک وہ معاف نہ کرے۔ تو اس لیے اگر غلطی ہو جائے تو آپ ڈرا نہ کریں، فوراً چلے جائیں، السلام علیکم جی مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے اللہ سے توبہ کی ہے، آپ بھی مجھے معاف کر دیں۔ تو اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ دنیا میں معاملہ برابر ہو گیا، آدمی چھوٹ گیا، جان چھوٹ گئی، آخرت کے عذاب سے تو چھٹکارا ہو گیا نا۔
اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور مجھے بھی عذاب سے بچائیں۔ اور اس کے بعد جناب فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں قرآن پاک میں وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، یہ فجار لوگ جو ہیں ابرار کو جب دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں ہاں یہی گمراہ ہیں، نعوذ باللہ۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ۔ اللہ نے فرمایا جیسے کافر لوگ مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ اگر اسلام کوئی خیر کی بات ہوتی تو ہم تم سے پہلے پہنچتے، تم ہم سے سبقت نہ کر سکتے۔ دیکھو دولت اللہ نے ہمیں زیادہ دی ہے، گھر اللہ نے ہمیں زیادہ دی ہے، بچے بھی ہمیں زیادہ دیے، اگر یہ دین خیر ہوتا تو ہم پہنچ جاتے۔ یہ پرانی بات ہے، یہ پرانے جھوٹ ہیں، ایسی باتیں ہمیشہ کافر جو ہے مسلمانوں کو کہتے ہیں۔ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ العالمین۔ اب پیغمبر کا حوصلہ دیکھیں، یہ نبی کی شان ہے۔ پیغمبر نے کوئی گالی نہیں دی، گالی کا جواب گالی سے نہیں دیا۔ اللہ کا بھی انبیاء نے صبر سکھا ہے، دعوت ہے۔ کہتے ہیں کہ میری قوم یاد رکھ لو میں گمراہی میں نہیں ہوں، میں تو اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، میں تو رب العالمین کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں اور ان کی بات تمہیں بتلا رہا ہوں۔ میں گمراہ نہیں، میں تو رب کی دعوت دے رہا ہوں، میں اپنی طرف سے تو نہیں کہہ رہا بغیر کسی بات کے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ما انا ضال، میں گمراہ نہیں، ولکن انا رسول من رب العالمین، رب کل شیء وملیکہ، جو ہر چیز کا رب ہے، ہر چیز کا مالک ہے، اسی نے مجھے رسول بنا کے بھیجا ہے، میں اسی کی بات تمہیں پہنچا رہا ہوں۔ ابلغکم رسالات ربی وانصح لکم وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا میں تم کو اللہ کے پیغام پہنچاتا ہوں، میں تم کو نصیحت کرتا ہوں، خیر خواہی کرتا ہوں، اور یہ بھی یاد رکھو کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، کیونکہ اللہ نے مجھے وحی کے ذریعے خبر دی ہے۔ وَهَذَا شَأْنُ الرَّسُولِ، اب مفسر فرماتا ہے کہ یہی مقام ہوتا ہے پیغمبروں کا، ان یکون مبلغا فصیحا، کہ وہ تبلیغ کرنے والے، فصاحت والے، ناصحا نصیحت کرنے والے، عالما باللہ، اللہ کی معرفت رکھنے والے، لا یدرکہم احد من خلق اللہ فی ہذہ صفات، اللہ کے نبیوں کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ نے جو ان کو شان دی ہے، اللہ نے جو ان کو علم دیا ہے، اللہ نے جو ان کو حوصلہ دیا ہے، اللہ نے جو ان کو اخلاق عظیمہ عطا فرماتی ہیں، کما جاء فی صحیح مسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال صحابی یوم عرفہ وهم اوفر ما كانوا اکثر جمعا، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم میں روایت ہے کہ حضور پاک میرے پاک نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب عرفات میں تھے اور عرفات میں لاکھوں کا مجمع ہے تو حضور پاک نے فرمایا ایھا الناس انکم مسئولون عنی فما انتم قائلون، حضور پاک نے فرمایا کہ اے لوگو سن لو، قیامت والے دن تم سے میرے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ میرے پیغمبر نے میری دعوت تو پہنچائی کہ نہیں پہنچائی، توحید پہنچائی کہ نہیں پہنچائی، دین پہنچایا کہ نہیں پہنچایا، تم کیا جواب دو گے؟ سب صحابہ نے کہا قالوا نشهد انک قد بلغت وادیت ونصحت، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم قیامت میں گواہی دیں گے کہ اللہ تیرے نبی نے اپنا دین پورا پہنچا دیا اور تیرے دین پاک، تیرے نبی پاک کے جو فرائض رسالت تھے وہ پورے ادا کر دیے اور خیر خواہی کی پوری پوری انتہا کر دی۔ وجعل يرفع اصبعه الى السماء وينكس عليه ويقول، حضور ایسے انگلی اٹھاتے اور اشارہ کرتے اور کہتے اللہم فشہد، اللہم فشہد، یا اللہ گواہ ہو جا میں نے تیرے بندوں کو تیرا دین پہنچا دیا ہے، اقرار کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی جو ہیں ہمیشہ، اللہ کے پیغمبر جو ہیں ان کا بقا میں ہے،
ان کے اندر اللہ نے خلق عظیم رکھا ہے، اور ان کی اسلوب دعوت انبیاء جو ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اللہ نے فرمایا کہ جب تم کسی خیر کو دعوت دو تو حکمت دانائی کے ساتھ دعوت دو اور موعظہ حسنہ کے ساتھ دعوت دو۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ابو الانبیاء والمرسلین، جو انبیاء کے ابا ہیں، اللہ کے خلیل ہیں، جب آذر کے ساتھ بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اے میرے ابا کیوں عبادت کرتے ہو ما لا يسمع ولا يبصر، جو نہ دیکھ سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں اور نہ کوئی دھیلے کا فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ یا ابت انی قد جاءنی من العلم، اے میرے ابا اللہ نے مجھے علم دیا ہے، کیا کر رہے ہیں آپ؟ یا آبتے یا آبتے یا آبتے، یعنی دیکھیں یہ پیغمبر کا کمال ہے، یہ پیغمبر کی دعوت ہے، یہ پیغمبر کا اسلوب دعوت ہے کہ اور پتہ ہے وہ کیا کہتے لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، وہ کہتے ہیں ابراہیم خبردار میں پتھر مار مار کے تمہیں مار دوں گا، تو مجھے اپنے خداؤں سے ہٹاتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ کا نبی غصے میں نہیں آتے، کہتے ہیں سلام علیک سأستغفر لك ربی انہ کان بی حفیا، کہتے ہیں اچھا ابا السلام علیکم، میں دور جا رہا ہوں، اس لیے میں باپ کی مخالفت بھی نہیں کر سکتا اور شرک پہ خاموش بھی نہیں رہ سکتا، میں کیا کروں، بہتر ہے کہ میں آپ سے دور چلا جاؤں، لیکن یاد رکھیں فکر نہ کریں، میں جب تک ہوں آپ کے لیے اللہ سے معافی مانگتا رہوں گا، اللہ سے بخشش مانگتا، یعنی یہ ہوتا ہے مقام انبیاء اور یہ ہوتا ہے مقام دعوت۔ یہ نہیں ہوتا کہ فوراً دوسرے کو گالی دے دو، تمہاری بات کون سنے گا؟ تم اگر کسی کو گالی دو گے، اگر تم کسی کے امام کو، کسی کے شیخ کو، کسی کے مرشد کو گالی دو گے، تمہاری بات کون سنے؟ تو یہ اسلوب انبیاء ہے اور دعوت انبیاء۔ اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ ایک کتاب میں لکھا ہے کہ حمل کی مدت جو ہے کم سے کم 6 مہینے ہے، ٹھیک ہے، حملہ و فصالہ 30 شہرا، اللہ کے قرآن میں ہے کہ حمل اور اس کے بعد چھڑانا جو ہے مدت ہو گئی کتنا، 30 مہینے۔ تو اسی سے علماء نے لکھا کہ 30 مہینے کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 6 مہینے مدت حمل ہو اور 2 سال جو ہے 24 مہینے جو ہے مدت رضاعت ہو، تو 30 مہینے ہو گئے۔ اچھا لیکن کہتا ہے کہ ایک آدمی 2 سال زیادہ سے زیادہ 2 سال، اچھا ایک آدمی کو گھر سے آئے ہوئے 19 ماہ بعد اس کے گھر بچہ پیدا ہوا ہے، تو کیا وضاحت کریں؟ میں کیا وضاحت کروں؟ نہ میں کیا وضاحت کروں بھائی؟ آپ کے سامنے ہے، بچہ موجود ہے، تو مولوی کیا کرے؟ وہ گھر میں جب آپ کے پاس بچہ موجود ہے، اچھا پھر اس کی شکل ہے، صورت ہے، شباہت ہے، بلڈ ہے، 1000 بات سے تحقیق ہو سکتے ہیں، مولوی کیا کرے؟ باقی یہ بات یاد رکھیں کبھی کبھی حمل جو ہے 6 مہینے کا بھی ہوتا ہے، 10 مہینے کا بھی ہوتا ہے، کبھی کبھی حمل 2 سال کا بھی ہوتا ہے، کبھی کبھی حمل 3 سال کا بھی ہوتا ہے، 3 سال کے بعد جا کے بچہ پیدا ہوتا ہے۔ لیکن یہ معاملات اللہ کے ہاتھ میں، ہم کیا کر سکتے ہیں اس میں؟ میں کیا بتا سکتا ہوں کہ وہ بچہ صحیح ہے غلط ہے؟ اللہ جانے، اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، یہ تو اللہ کے اور اس عورت کے درمیان میں ہے۔ اچھا جن کی بیویاں گھر میں موجود ہیں اور بچے بھی 10ویں مہینے میں پیدا ہوتے ہیں، ان کا کون ٹھیکیدار ہے؟ ان کی کیا گارنٹی ہے جو واقعی اس پودے کو تم ہی پانی دیتے رہے اور بھی بھائی لگے ہوئے ہیں؟ ان کا کون ٹھیکیدار ہے؟ بس دعا کرو اللہ سب کی عزت محفوظ رکھے، اللہ ہر مسلمان کی آبرو کی حفاظت فرمائے۔ اسی لیے شریعت کہتی ہے نا کہ اپنے بیویوں کو علیحدہ نہ چھوڑو، زیادہ سے زیادہ جو ہے 6 مہینے سے زیادہ علیحدہ نہ رہیں۔ ہاں مجبوری ہے، غریب ہے، مزدوری کرنے آیا ہے، پیچھے حالات موجود ہیں، بیوی کی عزت و حفاظت کی جا سکتی ہے اور بیوی بھی راضی ہے، آ سکتا ہے، لیکن بہتر یہی ہوتا ہے کہ آدمی اپنی بیویوں سے دور نہ رہے، کیونکہ جیسے تمہیں خواہش ہوتی ہے وہ بھی انسان ہے، اس کو بھی خواہش ہے۔ جیسے تم جو بوڑھے ہونے کے باوجود بھی کہیں کوئی لال دوپٹہ دیکھ لو تو پیچھے بھاگ پڑتے ہو نا، تو وہ بھی کوئی لوہے کی بنی ہوئی نہیں ہوتی۔ جیسے تمہیں لوگوں کی عورتیں اچھی لگتی ہیں نا، ان کو بھی دوسرے مرد اچھے لگتے ہیں۔
جیسے تمہیں میک اپ سنگار والی عورتیں پسند ہیں نا، ان کو بھی سوٹ شوٹ پہنے ہوئے جو لڑکے ہوتے ہیں اچھے لگتے ہیں، ذرا ان کا بھی خیال رکھا کرو، وہ بھی بندے ہیں، وہ بھی انسان ہیں، ان کے حقوق ادا کریں۔ یہ فقیہ جو ہیں کب پیدا ہوئے؟ جب تم پیدا ہوئے۔ نہ تم پیدا ہوتے، نہ جھگڑے ہوتے، نہ مسئلے بنانے کی ضرورت پیش ہے۔ یہ کوئی بات؟ اس طرح تو پھر وہی منکرین حدیث بھی کہتے ہیں کہ حدیث کب لکھی گئی؟ 250 سال بعد۔ وہ کہتے ہیں جو بات حضور کے 250 سال بعد لکھی جائے ہم کیسے مان لیں؟ تو جو ان کو تم جواب دو گے وہی جواب ہماری طرف سے فقیہوں کے لیے رکھ لو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے دل میں شیطان جو ہے وسوسہ ڈالتا ہے کہ میں قرآن کو لات مار دوں اور ایسا کر دوں، یہ شیطانی وسوسہ ہے، اس سے نہ ڈریں۔ آپ پر کوئی گناہ نہیں، بلکہ آپ کا درجہ بڑھ رہا ہے کہ شیطان حملہ کراتا ہے وسوسہ، لیکن آپ ڈر رہے ہیں کہ میں قرآن کی بے عزتی کیسے کروں۔ تو اس میں آپ کی امتحان ہو رہا ہے، آپ گھبرائیں نہیں اور ڈریں نہیں۔ اور جب ایسے برے خیال آئیں تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور آخری صورتیں جو ہیں قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں، اور انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے شیطانی حملوں سے بچ جائیں گے۔ باقی یاد رکھو شیطان حملہ اسی پہ کرتا ہے جو نیک بندہ ہوتا ہے، برے آدمی پہ کبھی شیطان، جو خود زنا میں لگا ہوا اس کو شیطان نے کیا کرا، تو اس کا کام کر رہا ہے، اس کو تو کہتا ہے شاباش لگے رہو، ٹھیک ہے، بس اس کو کیوں چھوڑے گا؟ تم نیک آدمی ہو، دین پہ چلتے ہو، اسی لیے شیطان تمہیں گمراہ کرنا چاہتا ہے۔ یہ تمہاری نیکی کی علامت ہے، ایمان کی علامت ہے، کوئی خطرے کی علامت نہیں ہے۔ ڈرو شرو کوئی نہیں، شیطان کو کہو جو مرضی ہے نا کر لے، بس میرا ایمان ہے قرآن پہ بھی، اللہ پہ بھی، نبی پہ بھی، جو مرضی ہے اس سے ڈالتے رہو، جتنا تمہاری مرضی آئے زور لگا لو۔ تو ایک دن وہ ناکام ہو جاتا ہے اور پھر راستے سے ہٹ جاتا ہے کہ یہ بندہ میری بات نہیں مانتا۔ اسی لیے لکھتے ہیں نا، ہے تو تاریخی واقعہ، اللہ عالم کتنا صحیح ہے کتنا غلط ہے خدا جانے۔ ایک بزرگ تھے، اللہ والے تھے، رات کو تہجد پڑھتے تھے، تو ایک دن شیطان نے آ کے ایسا جناب مٹھیاں چھٹیاں بھری کے سلا دیا، نیند آ گئی اور تہجد رہ گئی۔ اب جناب جب نماز کا وقت آیا تو نیند کھلی تو روتے ہوئے اٹھے کہ بھائی میری تو تہجد گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور جناب اتنا روئے اور اتنا غم کیا، اور اس کے بعد سارا دن نفلوں میں لگے رہے۔ دوسری رات جب آئی نا تو تہجد کا ابھی وقت شروع ہی نہیں ہوا تھا کہ کسی آدمی نے جگایا، ایسے اٹھے، کون ہو تم؟ انہوں نے کہا میں ابلیس شیطان ہوں۔ انہوں نے کہا تم کیسے آج آ گئے تہجد کے لیے جگانے؟ انہوں نے کہا کل سارا دن جو تو نے رو رو کے میرا ستیہ ناش کر دیا۔ انہوں نے کہا اس کو پڑھنے دو، اچھی بات ہے، بس یہ تہجد ہی پڑھتا رہے، تم نے تو سارا دن میرا کباڑا کر دیا۔ میں نے تو تمہیں سلایا تھا کہ یہ 8 رکعتیں نہ پڑھ سکے، تم نے تو دن میں پتہ نہیں کہ 100 رکعت پڑھ ڈالی ہے، تو اس سے بہتر ہے یہ 8 پڑھتے رہو۔ اس لیے ہمیشہ جب شیطان تنگ کرے نا جی، تم بھی آگے ایمان پہ ڈٹ جاؤ، نماز پڑھو نا، وہ جو وسوسے سے ڈالے تم اور 2 رکعت شروع کر دو، وہ کیا کہ اس کو 2 تو صحیح پڑھنے دو، جان چھوڑو اسے، بھاگو بھائی، یہ تو کوئی پکا آدمی ہے، یہ نہیں چھوڑتا۔ وسوسے سے نہ ڈرا کرو، یہ اچھی بات ہے، کوئی بری بات نہیں۔ دعا اللہ سے سیدھا مانگیں، قرآن و حدیث میں کسی جگہ ہمیں حکم نہیں ملتا واسطہ یا وسیلے کا۔ جتنی قرآن میں دعائیں ہیں، ربنا آتنا، ربنا ظلمنا، ربنا اغفر لنا، ربنا لا تؤاخذنا، سارا قرآن جو دعاؤں کا بھرا ہوا ہے، کسی ایک جگہ تو واسطے والی دعا بھی اللہ میاں لکھ دیتے۔ داڑھی رکھنی چاہیے کہ نہیں؟ چلو ابھی 1400 سال کے بعد ہم یہ پوچھ رہے ہو، ماشاءاللہ، چلو شکر ہے، خیال تو آ گیا تو ہے۔ داڑھی جناب جو ہے وہ سنت مؤکدہ ہے، بلکہ وجوب کے درجے میں پہنچ جاتی ہے۔ داڑھی ایک دفعہ مڈانے سے صغیرہ ہے، بار بار مڈانے سے کبیرہ ہے، آدمی فاسق ہو جاتا ہے۔ باقی آگے تمہاری مرضی، تم جانو، تمہارا کام جانو۔ اور داڑھی صرف میرے نبی کی سنت نہیں بلکہ سنت الانبیاء والمرسلین، اللہ کے جتنے نبی پیغمبر رسول سب کی سنت ہے داڑھی رکھنا۔ تو داڑھی مبارک رکھنا جو ہے یہ تو سنت الانبیاء ہے، اور اس کا کٹانا جو ہے یہ فسق کی علامت ہے۔ اسی لیے فقہاء نے لکھا ہے کہ داڑھی منڈا ہو تو امام نہ بناؤ،
داڑھی منڈا ہو تو مؤذن نہ بناؤ، کیونکہ یہ تو فاسق ہے، اس کا کیا تعلق ہے کہ امام بن کے کھڑا ہو جائے؟ بعض علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ قرآن کے لیے وضو کرنا بدعت ہے۔ اللہ ہدایت دے، اب ایسے مولویوں کو ہم کیا کہہ سکتے؟ قرآن کہتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، تو اس کا معنی یہی ہوتا ہے کہ بے وضو پڑھو۔ ہماری کمپنی میں لوگ 12 ربیع الاول کو میلاد مناتے ہیں، بالکل بدعت ہے خالص۔ یہ تو 6 صدی میں ایک بادشاہ گزرا ہے مظفر الدین، اس کے ملک میں لوگ بدظن ہو گئے اور اس کے تخت کو خطرہ پیدا ہو گیا۔ اس نے اپنے سرکاری درباری مولوی جو تھے ان کو بلایا کہ لوگ میرے مخالف ہو گئے ہیں، مہربانی کرو کوئی حل نکالو، کیونکہ جب تکلیف ہو نا پھر یہ مولویوں کو بلا لیتے ہیں، اور مولوی بھی پھر ہر قسم کے ہوتے ہیں، کچھ حلوائی، کچھ سرکاری، کچھ کھرے، کچھ کھوٹے۔ ان کو جب بلایا جناب تو انہوں نے کہا کہ حضرت ہم آپ کو نسخہ بتلاتے ہیں کہ آپ ایسا کریں کہ میلاد النبی کا اعلان کر دیں، بڑے بڑے جلوس اور جلسے اور جھنڈیاں اور پھر ہم تقریریں کریں گے کہ سبحان اللہ، اس عاشق رسول تو پھر ملے گا ہی نہیں آپ کو، یہ تو حضور کا عاشق ہے بھائی۔ اس طرح اس کا وہ مسئلہ جو تھا وہ حل ہو گیا، تو وہاں سے یہ میلاد چل پڑا۔ اب دیکھو اصول یاد رکھو کہ نبوت ملنے کے بعد سرکار دو جہاں 23 سال صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا میں زندہ رہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، حضور نے نمازیں تو سکھلائیں، حضور نے عید الاضحیٰ اور عید الفطر بھی سکھلائی، حضور نے حج پڑھنا بھی سکھلایا، حضور نے عمرہ کرنا بھی سکھلایا، طواف اور صفا مروہ دوڑنا بھی سکھلایا، یہ میلاد کرنا کیوں نہیں سکھلایا؟ آخر کیا وجہ؟ اچھا بھی چلو، چونکہ حضور کا اپنی بات تھی تو یار اپنی بات کے چلو ابا ابراہیم کا منا لیتے۔ اچھا چلو، حضور کے بعد سیدنا ابو بکر ہیں، سیدنا عمر ہیں، سیدنا عثمان ہیں، سیدنا علی ہیں، عشرہ مبشرہ ہیں، اہل بیت نبی ہیں، اصحاب بدر ہیں، اصحاب احد ہیں، اصحاب بیعت رضوان ہیں، کسی ایک نے بھی تو منایا ہو۔ اچھا، کوئی یہ کہے کہ جناب انہوں نے تو خیر نہیں منایا لیکن ہم محبت میں مناتے ہیں، تو محبت میں اگر کوئی آدمی عشاء کی نماز 4 رکعت کے بجائے 5 پڑھنی شروع کر دے تو کیا فتویٰ دیں گے آپ؟ وہ کہے مجھے نماز سے محبت ہے، میں آج کے بعد 4 رکعت کے بجائے 5 پڑھوں، یہ کون سی محبت ہوئی بھائی؟ اس لیے یاد رکھیں یہ بدعات ہیں اور لوگوں نے رواج بنا دیا ہے۔ حاجیوں سے فی بکری 200 ریال لیا اور انہوں نے کہا تھا کہ 20 ریال ہم آپ کو دیں گے، تو حاجیوں سے 20 ریال لیے، پھر بکری والے سے بھی 15 ریال وصول کیے، خالص حرام ہے انشاءاللہ۔ اللہ و انا، ویسے شکر ہے ہمارے دلالوں کو یہ بس نہیں ملتا، ورنہ یہ حاجی کو بھی بیچ دیں، ان کے ہاتھ ہتھے چڑھ جائے نا حاجی تو بازار میں کھڑے ہو کے سودا کر لیں گے، دوسرے سے کتنے کا خریدو گے بھائی؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ او خدا کے بندے، اس بیچارے کی بکری ہے، پہلے اس کی مدد کرو، مجھ سے 20 ریال بھی کس بات کے لے رہے ہو؟ اتنا بڑا ظلم ہے۔ چلو آدمی کہتا ہے کہ جی میں تمہارے ساتھ جاؤں گا، وقت لگاؤں گا، تم اس کا مجھے کچھ مزدوری دے دینا، میں غریب آدمی ہوں، یہاں رہتا ہوں اور میرا ذریعہ نہیں ہے معاش کا۔ اگر تم نے 50 آدمی 100 آدمی کو لے گیا تمہیں بھی 4 پیسے، یا پھر تم ان سے طے کر لو کہ جی دیکھیں میں بکری کا 200 ریال لوں گا، مجھے چاہے 150 کی ملے، مجھے 100 کی ملے، مجھے 250 کی ملے، کبھی بکری اونچی بھی ہو جاتی ہے کبھی نیچے بھی ہو جاتی ہے، میں آپ کو بکری 200 ریال میں دوں گا، آگے مہنگی ہو جائے میرا مقدر، سستی ہو جائے میرا مقدر، لیکن تم تو اپنے 20 پکے کر رہے ہو نا، ان کی مہنگی ہو یا سستی ہو، یہ کیا ظلم ہے آخر؟ بالکل ناجائز ہے، حاجیوں کو لوٹنا جو ہے حرام۔ عثفان میں ایک کنواں ہے، پانی نہیں تھا،
کہ پتہ نہیں کیا ہے حضور پاک نے انگلی رکھا تھا پانی جاری ہو، کوئی بڑی بات نہیں، کئی ایسے معجزات موجود ہیں حضور کے ہاتھ رکھنے سے پانی جاری ہو گئے۔ اب جنازہ کا جب اعلان ہوتا ہے تو ہمیں یہ پتہ نہیں لگتا کہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، کوئی بات نہیں، جو امام کی نیت ہے وہی ہماری نیت، اور جو جنازے کی دعا ہے وہ سب کے لیے ہے، صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا، مرد بھی آ گئے، عورت بھی آ گئی، لڑکا بھی آ گیا، لڑکی بھی آ گئی، کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ میں ایک منت مانی تھی کہ اگر فلاں کام ہو جائے تو میں قرآن حفظ کروں گا، میرا کام تو ہو گیا، اب قرآن حفظ نہیں ہوتا، آپ لگے رہو نہ ہو، آپ یاد کرتے رہو، محنت کرتے رہو، نہ ہو وہ آپ کے بس میں نہیں، آپ کے بس میں ہے یاد کرنا، اب نہیں ہوتا نہ ہو، تمہارے بس میں جتنا ہے وہ تو کرو نا۔ استخارہ کرنے کا طریقہ جو ہے وہ دعا استخارہ حدیثوں میں بھی موجود ہے اور چھپی ہوئی بھی مل جاتی ہیں، لے لیں اور 2 رکعت پڑھ کے استخارے کی 3 دفعہ دعا پڑھ لی۔ برسی منائی گئی اور کوئی جو لوگ برسی مناتے ہیں سب بدعات ہیں، جو شریک ہوئے ان سے سوال کرو، مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ مدینہ منورہ میں عمرہ نہیں ہوتا، البتہ ایک حدیث مبارک میں ہے کہ جو بندہ صبح کی نماز کے بعد مسجد قباء جا کے مسجد قباء میں 2 رکعت پڑھے تو اللہ عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں، ورنہ عمرہ مکے میں ہوتا ہے، مدینے میں نہیں ہوتا۔ نماز جنازہ میں ہم کیا پڑھیں؟ ہمیں جنازے کی دعا نہیں آتی تو جو آئے اللہم اغفر اللہم اغفر اللہ، جو بھی آئے اور آہستہ آہستہ یاد کرتے رہو تاکہ اللہ رحمت کریں گے، دعا یاد ہو جائے گی، کوئی مشکل نہیں ہے، ورنہ جب تک اچھا بالکل بھی یاد نہ ہو چپ کر کے کھڑے رہو، اللہ اکبر کہتے رہو، تب بھی جنازہ تو ہو جائے گا، نماز تو ادا ہو جائے گی، لیکن کچھ یاد بھی تو کرو، کوئی مشکل تو نہیں ہے۔ اگر امام نے تکبیر ایک آدھی زیادہ کہہ دی بھول کے، کوئی بات نہیں، جنازے میں بھول گیا تو کوئی بات نہیں۔ بہرحال سنت جو ہے وہ 4 تکبیریں ہیں، بھولنا تو انسان کے بس میں، انسان بھول جاتا ہے، کبھی بھول گیا، کبھی کم ہوگی، کبھی زیادہ ہوگی۔ واللہ تعالی عالم علمہ اتم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ یا الہ العالمین، عالم اسلام پہ اپنی رحمت نازل فرما، یا اللہ اپنے عذاب رفع فرما، یا اللہ ہماری اولادوں کی، بچوں کی، بچیوں کی، خاندانوں کی، سب کی حفاظت فرما، یا اللہ ہر شر سے محفوظ فرما، یا اللہ سفر و حضر میں حفاظت فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی اولاد ہیں ان کو صالح بنا، یا اللہ جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما، یا اللہ ان کو خیر اور رحمت کے رشتے نصیب فرما، یا الہ العالمین سب کا مستقبل روشن فرما، یا اللہ مجاہدین کشمیر، مجاہدین فلسطین، مجاہدین شیشان کی قدم قدم پہ نصرت فرما، یا الہ العالمین پاکستان میں جہاں خشک سالی ہے، قحط ہے، اپنے عذاب رفع فرما، یا اللہ رحمت کی بارشیں عطا فرما، یا اللہ رحمت کی بارشیں عطا فرما، یا اللہ ہم گناہگار ہیں، ہمارے گناہوں کی وجہ سے عذاب نہ فرما، یا اللہ اپنی رحمت کا فیصلہ فرما، اللہ اپنی رحمت کا فیصلہ فرما، اللہم لا تہلکنا بذنوبنا، اللہم لا تہلکنا بذنوبنا، اللہم لا تعذبنا بذنوبنا، اللہم لا تمنع عنا بذنوبنا فضلک، یا اللہ حرمین الشریفین اور بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما، یا اللہ ہر فتنے سے محفوظ فرما، یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین ہمیں حرمین کا ادب نصیب فرما، یا اللہ ہمیں قرآن و سنت کی محبت نصیب فرما، یا اللہ ہمیں سرکار دو جہاں تمام انبیاء کرام صحابہ اہل بیت کی محبت نصیب فرما، اولیاء کرام علماء فقہاء کی محبت اور ادب نصیب فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ اکبر اللہ
أشهد أن لا